اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو خنزیر ہے، کتا ہے، مردود اور ملعون ہے، یتی نرسنگھا نند، اس نے جو کچھ بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اب اس کا اثر باقاعدہ حرمین شریفین میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے، یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کی انتظامیہ، وہاں کی مینجمنٹ نے اس خنزیر کے نرسمہانند کے توہین آمیز بیان کی شدید مذمت کی ہے حرمین شریفین کی انتظامیہ نے، اور اس کتے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتے پر کارروائی نہیں کی جا رہی، پہلے بھی یہ کر چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھو رام گری مہاراج، اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہے، جس سے یہ کھلا سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت کی حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کر ان خنزیروں کو، ان کتوں کو پال رہی ہے تاکہ یہ ماحول خراب کرتے رہے۔ لیکن خیر، نرسنگھنند سوامی نے جو توہین آمیز پیارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اثرات اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور اب حرمین شریفین سے بھی اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں کی مکار حکومت جو ہندو مسلمانوں کو لڑانے میں لگی ہے اور ان کتوں کو آزاد رکھ رہی ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ آخر ان پر کارروائی ہوتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی اتر پردیش سے آ رہی ہے، اسی خنزیر کو لے کر، یتی نرسنگھانند سوامی کو لے کر۔ جی ہاں، دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اتر پردیش کے سی ایم وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خود یہ بیان دیا ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مذہب کی عظیم شخصیات اور دیوتاؤں پر توہین آمیز کلمات کہنا، تبصرہ کرنا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان آیا ہے۔ کیونکہ یہ جو خنزیر ہے وہ وہیں کا رہنے والا ہے، اتر پردیش کا، اور اب پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، اور یوگی آدتیہ ناتھ بھی نیند سے جاگے ہیں، مگر دیکھنا ہے کہ یہ ان کا بیان مکاری کا ہے، بدماشی کا ہے، یا پھر سچ مچ اس پر کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری خبر بھی سہارنپور اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ اسی خنزیر کو لے کر سہارنپور میں پولیس اور احتجاجی نوجوانوں میں ٹکراؤ ہو گیا، کیونکہ اس کے خلاف اب پورے ملک میں احتجاج آندولن ہو رہا ہے کہ اس کتے کو گرفتار کیا جائے۔ تو اب احتجاج کرنے والے عاشقان رسول اور پولیس انتظامیہ کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، جس پر لاٹھی چارج ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں فورس وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے، پولیس فورس کو وہاں پر لگا دیا گیا ہے۔
ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ اور جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں ودھان سبھا کے، اور اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج ہی جموں کشمیر اینڈ ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں کو کامیابی کا یقین ہے، اور یوں سمجھیے کہ جموں کشمیر الیکشن مکمل ہو گیا، تمام 20 اضلاع میں ووٹوں کی گنتی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے، آج وہاں پر باقاعدہ گنتی ہوگی ووٹوں کی۔ وہیں پر التجا مفتی کا یہ بیان آیا ہے، یعنی کہ نتائج سامنے آنے کے بعد، رزلٹ سامنے آنے کے بعد ہی حمایت دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہیں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ اور سابق وزیر اعلیٰ کا یہ بیان آیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مل کر کام کریں۔ ویسے بی جے پی کی ہار ہریانہ میں بھی اور جموں کشمیر میں بھی پکی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین ریاست مہاراشٹر کے اکولا سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر زبیر ندیم اور ڈاکٹر مجاہد نے بتایا کہ اکولا میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ماحول کشیدہ ہو گیا، کشیدگی بڑھ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے زبردست انداز میں پتھراؤ ہوا، آٹو رکشا اور گاڑیوں کو آگ لگانے کے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں فی الحال وہاں پر پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پرانے شہر اکولا کے پرانے شہر کے ہرپیٹ علاقے میں پیر کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا، جہاں 2 گروپوں میں معمولی بات پر زبردست جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے سے پتھروں کی بارش اور پتھروں کا طوفان آیا، ایک آٹو رکشا اور 3 2 پہیہ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر سخت سیکورٹی تعینات کر دی ہے اور کرفیو جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ شہر میں سخت خاموشی ہے، پولیس نے کسی بھی افواہ پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین مغربی بنگال میں آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں ایک ٹرینی مہیلا ڈاکٹر جس کی اجتماعی آبروریزی، گینگ ریپ اور پھر اس کے بعد بڑی بے دردی سے قتل کو لے کر پورے ہندوستان میں آندولن ہوا، پورے ہندوستان میں آگ لگی۔ سی بی آئی کے سپرد وہ کیس کیا گیا، اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے سی بی آئی چارج شیٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کی اجتماعی آبروریزی یعنی گینگ ریپ نہیں ہوا، بلکہ صرف سنجے رائے نامی شخص نے عصمت دری ریپ کے بعد قتل کیا تھا۔ پیر کو سی بی آئی نے آر جی کر میڈیکل کالج کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں چارج شیٹ داخل کی۔ کولکتہ کی سیالدہ عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں سی بی آئی نے انکشاف کیا کہ ٹرینی ڈاکٹر کی اجتماعی عصمت دری نہیں ہوئی تھی، صرف سنجے رائے نے اس کی عصمت دری کی تھی۔ جرم کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کا قتل بھی کر دیا تھا۔ اور اسی بنگال کے مدنی پور میں عصمت دری، ریپ اور قتل کے ایک ملزم کو بھیڑ نے پیٹ کر مار ڈالا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت کارروائی نہیں کر پا رہی ہے، آخر بھیڑ جو ہے وہ مشتعل ہو کر بھڑک کر راستوں پر آ رہی ہے، اور اگر عصمت دری ریپ کا مجرم ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو بھیڑ ہی قتل کر رہی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے جمہوری ملک کے لیے۔ ناظرین 2 مسلم پڑھے لکھے ایکٹیو جوان عمر خالد اور شرجیل امام، جی ہاں اب یوں سمجھے کہ 2020 کے یہ ملزمان ہیں اور جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ اب تک ان کو عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہیں ملی، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سماعت اب ان کے کیس پر سماعت 25 نومبر کو ہوگی، کیونکہ آج بینچ ججوں کی بینچ نہیں بیٹھ سکی تھی، یعنی کبھی جج نہیں تو کبھی جج کا تبادلہ، یعنی اس طریقے سے آج ان کی زندگی سے کھلواڑ یوں سمجھے کہ ہو رہا ہے۔ 2020 کے دہلی فسادات میں 53 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 700 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت جن لوگوں نے کھلے عام نعرے لگائے تھے، جن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ سب کے سب فسادی، مجرم، آتنکوادی آزاد گھوم رہے ہیں، اور اب تک یہ مسلم نوجوان جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ کبھی جج نہیں رہتا تو کبھی جب سنوائی کا فائنل دن ہونے والا رہتا تو اس جج کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آج تک یہ نوجوان جیلوں میں ہیں، ان کو ضمانت بھی نہیں مل پائی۔ اب سماعت 25 نومبر کو ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ 25 نومبر کو جج بھی موجود رہے، پوری بینچ موجود رہے اور کسی کے گھر میں کچھ نہ ہو۔
नाज़रीन, हज 2025 को लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। हज 2025 के लिए 1,20,000 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। यानी 2025 में 1,20,000 हिंदुस्तान से हाजी जाएंगे, उनका इंतखाब कर लिया गया है। क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए उन्हें चुना गया। पीर को सेंट्रल हज कमेटी के दफ्तर में होने वाली पहली क़ुरा अंदाज़ी में मुंतखब होने वाले आज़मीन हज की कुल तादाद 1,20,702 के करीब है शायद, जिनमें तेलंगाना से 6,519 आज़मीन का इंतखाब हुआ है। हज कमेटी ने अगस्त 2024 में इन हाजियों के लिए, यानी हज को जाने वाले आज़मीन के लिए दरख्वास्त मांगी थी जो 2025 में हज पर जाना चाहते हैं। दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख जो है वो 9 सितंबर थी, जिसे 23 सितंबर और बाद में 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। 7 अक्टूबर को क़ुरा अंदाज़ी का अमल, यानी पहले क़ुरा में मुंतखब होने वाले आज़मीन और इंतज़ार फ़हरिस्त मुकम्मल की गई, जिसे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पेश कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। जिन आज़मीन ने 2025 में हज के लिए दरख्वास्त दी थी वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रियासतवार लिस्ट फ़हरिस्त देख सकते हैं। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, थोप और सदरी हाफिज़ आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को खूब सराहा जा रहा है, तारीफ की जा रही है कि ये ओरिजिनल है। कुछ लोग जो है वो वोटिंग के वक्त दलित भाइयों को साथ ले लेते हैं और कुछ दंगाई फसादी आतंकवादी भी इनको हिंदू बताकर हिंदुत्व के मुद्दों पर साथ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओरिजिनल राहुल गांधी, जिनके पास कोई जात पात ऊंच नीच नहीं है, खबर आ रही है कि दलित के बावर्ची खाने में राहुल गांधी पहुंच गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का यह वाकया है और कोल्हापुर में दलित खानदान के साथ मिलकर लजीज पकवान बनाया। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी लगातार समाज के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात कर रहे हैं। ताज़ा दौरा उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित कुंबे के घर का किया। इस दौरान उन्होंने उनके साथ बावर्ची खाने में खाना बनाया और जात पात की तफरीक जैसे कुछ अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात की वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है, जिसमें वो खाना बनाते, खाते और गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने अपने तजुर्बात भी कलमबंद किए हैं। उन्होंने लिखा कि दलित किचन बावर्ची खाने के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शाहू पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और उनकी समाजी और सियासी अहमियत क्या है। इस तजस्सुस के साथ मैंने अजय तुकाराम सिंधे जी और अंजना तुकाराम सिद्धे जी के साथ एक दोपहर गुजारी। वो मजीद लिखते हैं कि उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर एहतराम के साथ बुलाकर बावर्ची खाने में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी और हरबरिया ची भाजी और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। वीडियो में दलित कुंबा राहुल गांधी मज़कूरा पकवान और उसके लवाजमात के बारे में बताता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वज़ीर दाखिला अमित शाह नक्सल मुतअस्सरा रियासतों के साथ के जो वज़राए आला है उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि नक्सल मुतअस्सरा रियासतों के वज़राए आला मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में नीतीश कुमार गायब नजर आए। अब नीतीश कुमार का गायब होने से बीजेपी को नीतीश कुमार के पलटी मारने का डर सताने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। कब पलट जाएंगे भरोसा नहीं, और अगर ये पलट गए तो मोदी गए, बीजेपी गई। अब मनाने के लिए, नीतीश कुमार को मनाने के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू भी इसी इंतजार में हैं, यानी वो भी पलटी मार सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि 6 महीना इस सरकार का चलना बड़ा मुश्किल है। ये बेचारी लाचार, मजबूर, बेबस और बेकस सरकार है। नाज़रीन, वंदे भारत ट्रेन पर, ये हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले से खबर आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन पर मुसलसल दूसरे दिन भी पथराव हुआ। इस पथराव के पीछे साजिश या शरारत
का मामला एक अब बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। लगातार 2 दिन तक मुल्क की प्रीमियम ट्रेन खिदमत में से एक वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के वाक़यात सामने आए। हफ्ता और इतवार को लगातार 2 दिन जिला के मुख्तलिफ मकामात पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। अगरचे इस पथराव के दौरान ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पथराव से ट्रेन के कई शीशे टूट गए हैं। इस पथराव के पीछे साजिश या शरारत का मामला अब एक बड़ा सवाल बन गया है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।